قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اولاد کے بعد والدین کے وراثت میں حصے بیان کیے ہیں اور اس کی 3 صورتیں یہاں پر ذکر کی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو پھر والدین میں سے دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں 3 حصے مال کے کر کے 1 حصہ ماں کو دے دیا جائے گا اور 2 حصے والد کو دے دیے جائیں گے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اس حصے میں تیسری صورت بیان کی ہے کہ اگر مرنے والے کے بھائی ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. بھائی ہوں چاہے بہنیں ہوں، چاہے بھائی اور بہنیں ملے جلے ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، تو ایسی صورت میں ان بہن بھائیوں کو تو کچھ نہیں ملے گا. البتہ ماں کا حصہ کم ہو جائے گا اور والد کا حصہ بڑھ جائے گا. یہ اس قسم کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو عام طور پر پتہ بھی نہیں ہوتے اور ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا. تو بھائیوں کو، بہنوں کو یا بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن ماں کا حصہ کم ہو جائے گا اور والد کا حصہ زیادہ ہو جائے گا. وہ اس طرح سے کہ کل مال کے 6 حصے کر کے 1 حصہ ماں کو مل جائے گا اور 5 حصے والد کو مل جائیں گے. پہلے 3 حصے تھے، 1 حصہ ماں کو اور 2 حصے والد کو. تو اس میں دونوں کے حصے متاثر ہوں گے، ماں کا حصہ کم ہوگا اور والد کا حصہ بڑھ جائے گا، لیکن ان بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے کہ جن بہن بھائیوں کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہوا ہے، جتنا حصہ کم ہوا ہے اتنا حصہ ان بہن بھائیوں کو ملے گا. لیکن جمہور علماء امت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی وہی رائے ہے جو پہلے ذکر کی گئی اور اسی پر فتویٰ ہے اور اسی پر عمل ہے. اور یہ بہن بھائی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلے بہن بھائی جن کو عینی بہن بھائی کہتے ہیں، اپنی زبان میں ہم حقیقی بہن بھائی بھی کہہ سکتے ہیں کہ والد بھی ایک ہو، ماں بھی ایک ہو. ہم اپنی پنجابی میں اس کو سکے بہن بھائی بھی کہہ دیتے ہیں. تو ماں اور باپ دونوں ایک ہوں، اور وراثت کی زبان میں ماں شریک باپ شریک بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ بہن بھائی عینی بہن بھائی کہلاتے ہیں، حقیقی بہن بھائی کہلاتے ہیں. اور دوسری قسم کے بہن بھائی وہ ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں ستیلے بہن بھائی کہہ دیتے ہیں، کہ والد تو دونوں کا ایک ہو، البتہ والدہ علیحدہ علیحدہ ہو. ایک آدمی کی 1 سے زیادہ شادیاں ہوں، دونوں سے اولاد ہو، تو یہ باپ شریک تو ہیں لیکن مائیں دونوں کی علیحدہ علیحدہ ہیں. ان کو علاتی کہتے ہیں کہ یہ آپس میں بہن بھائی علاتی بہن بھائی ہیں. اور تیسری قسم کے وہ بہن بھائی ہیں جن کی ماں تو ایک ہو، البتہ والد علیحدہ علیحدہ ہوں. پہلے ایک جگہ شادی ہوئی تھی، وہاں سے اولاد تھی، پھر کسی وجہ سے طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، اور بعد میں دوسری جگہ پر شادی ہوئی، وہاں سے بھی اللہ نے اولاد مرحمت فرمائی. تو یہ بہن بھائی ایسے ہیں کہ جن کی ماں تو ایک ہے، البتہ ان کے والد علیحدہ علیحدہ ہیں. ایسے بہن بھائیوں کو خیفی بہن بھائی کہتے ہیں. ماں شریک بہن بھائی ہیں، ان کے والد علیحدہ علیحدہ ہیں. یہاں پر اس مسئلے میں تینوں قسم میں سے کوئی بھی قسم ہو
وہ حصے کو متاثر کرے گی، ماں کا حصہ کم ہو جائے گا اور والد کا حصہ بڑھ جائے گا۔ اور یہ تقسیم کار ساری کی ساری من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہوگی، یا اس قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی جو قرض اس کے ذمہ ہے۔ یہاں پر وصیت کا ذکر پہلے ہے اور قرض کا ذکر بعد میں ہے، آگے بھی آئے گا وہاں پر بھی یہی ترتیب ہے۔ تو اس سے بسا اوقات غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ شاید وصیت کی اہمیت زیادہ ہے قرض کی بنسبت، حالانکہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا حق کفن دفن کا ہے میت کے مال پر، دوسرے نمبر پر حق دین کا ہے، وہ اس میت کا مال ہے ہی نہیں، جو اس کے ذمہ قرض تھا وہ لوگوں کا مال ہے، ان کو واپس کیا جائے گا۔ پھر اگر بچ جائے تو پھر اس نے کوئی وصیت کی ہوگی تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، وصیت کا درجہ تیسرے نمبر پر ہے، اور چوتھے نمبر پر تقسیم وراثت ہوگی۔ لیکن یہاں پر اور آگے بھی وصیت کا ذکر پہلے ہے اور قرض کا ذکر بعد میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو، اس وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ وصیت کا ذکر پہلے ہے قرض کا بعد میں ہے، قرض کی اہمیت زیادہ ہے، وصیت کی اہمیت کم ہے۔ تو یہاں طرز سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وصیت کی اہمیت زیادہ ہے کہ اس کو پہلے ذکر کیا اور قرض کی کم ہے، تو اس وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے یہ ترتیب کیوں اختیار کی، یہ سوال بہرحال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں قرض لوگوں کا حق ہے، جن لوگوں کا حق ہے یقیناً وہ تقاضا بھی کریں گے، تو تقاضا کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں، جب وہ تقاضا کریں گے، زور دیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کی ادائیگی کرنی ہی پڑے گی، بخلاف وصیت کے کہ یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کو حق دیا ہے کہ 1/3 یا اس سے کم میں تم وصیت کر سکتے ہو، اور بظاہر وصیت کیے ہوئے مال کا تقاضا کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوتا، اس لیے اس میں امکان ہوتا ہے کہ ورثہ وصیت کو پورا نہ کریں اور معاملے کو دبا جائیں۔ چنانچہ اس کی مثالیں روزمرہ ہمارے سامنے ہیں، بلکہ وصیت کرنے کے بعد نام ہو جانے کے بعد بھی بسا اوقات وارثین اس میں مداخلت کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو اس اہمیت کی وجہ سے، اس کی نزاکت کی وجہ سے وصیت کو پہلے ذکر کیا ہے کہ وصیت بھی اہم معاملہ ہے، اگر مرنے والے نے وصیت کی ہو تو بہرحال اس کو پورا کرنا چاہیے، اگرچہ کوئی مطالبہ کرنے والا ہو چاہے نہ ہو، کسی کے علم میں ہو چاہے نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ بات ہے، اس لیے اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور وصیت کے بارے میں ایک شرط تو پہلے ذکر کر دی گئی تھی کہ 1/3 یا اس سے کم میں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ میں اگر ہوگی تو وہ نافذ نہیں ہوگی۔ اور دوسری شرط وصیت کے حوالے سے یہ بھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن وارثین کو وراثت میں سے حصہ مل رہا ہے ان میں سے کسی کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے وارثین کے حصے متعین کر دیے ہیں، ان میں کمی بیشی کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، اس لیے اگر وصیت کی اپنے ورثہ میں سے کسی کے حصے کو بڑھانے کی یا کم کرنے کی تو وہ نافذ نہیں ہوگی۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، اگر وارث کے لیے وصیت کی تو وہ نافذ نہیں ہوگی۔ ہاں، جن کو وراثت میں سے حصہ نہیں مل رہا ان میں سے اگر کسی کے لیے وصیت کی گئی تو وہ نافذ ہوگی، جیسے مثال کے طور پر یتیم پوتا ہے، اس کے لیے وصیت کر دی، اب وراثت میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں، اگر مرنے والا وصیت کرتا ہے تو نافذ ہوگی۔ اسی طرح مرنے والے کی کوئی بہن ہے، بھائی ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، ضرورت مند ہے، وہ ان میں سے کسی کے لیے یا کسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی کار خیر کے لیے وہ وصیت کرتا ہے تو وہ نافذ العمل ہوگی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔